السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ خیر، اچھی نیوز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاک پروردگار کا کہ ہر دن ہم کو ایک اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ بس کانے ترس رہے، حی علی الصلاح کی گونج بابری مسجد بن جائے، بابری مسجد میں نماز ادا ہو اور وہاں پہ حی علی الصلاح کی گونج ہم کو سنائی دے۔ صرف یہ سننا ایک واقعہ رہ گیا۔ بہرحال یہ جی سی سی کی بلڈنگ جو تھی آج اختتام کو پہنچی، اس میں چھایا رہا صرف ہماری دیش کی باتیں، بابری مسجد، ای وی ایم، ٹیبل طلاق، CAA، NPR، NRC، کسان آندولن، یہ سارا چلتا رہا اور بڑی ہمارے دیش کے لیے بھائی کچھ بولنا ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہٹ کے بہرحال جو ہم کو چاہیے تھا وہ چیز حاصل ہو گئی۔ بابری مسجد کے لیے انٹرنیشنل کورٹ تیار ہو گیا۔ انٹرنیشنل کورٹ بننے کے دن سنوائی کرے گا اس کی، مگر چیف جسٹس چینج ہو گیا ہے۔ یہ پرانے جو جج صاحب تھے ایک کوئی ہمارے سوڈانی بھائی کو دے دیے، وہ ہمارے سوڈانی بھائی سنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم کو تو یقین ہے اور وہ کیا ہے فیصلہ جو ہم کو پتہ ہے پہلے سے، لیکن پھر بھی احکام ہی ہوتے۔ خیر انتظار رہے گا ہم کو۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمارے دیش کے یہ لنگے ہی کر دے، یہ بھوکے، یہ لنگے، یہ لٹیرے، یہ دھڑی بار، یہ بھگتے ہی کر دے، سوامی ہی کر دے۔ حالانکہ جانوں سے گئے، بندروں کو لے کے آئے، پلیرا غائب ہوئے، بلیاں چڑھائے، پھر بھی ندی کے ویسا پانی نکلتے رہا، تاب نہیں لا سکے یہ لوگ۔ ان کی گندگی کی، ان کی دماغی جو بیمار ہے، یہ لوگ دماغی بیماری کو یہ لوگ وہ نہیں کر سکے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ اور ایک آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، میں ترکی ویکینسی کے جو ویزے آپ لوگوں تک آ رہے ہیں آفر لیٹروں کے ساتھ، آپ لوگ کورونا نگیٹیو رپورٹ بھی لے کے آ رہے، لیکن آپ لوگوں کو وہی 2 دن کی نکلنے سے 1 دن پہلے کراؤ بولا بھائی، زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے کی، تاکہ کوارنٹائن نہ ہو۔ وہ لوگ بول رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو امیگریشن کا جو قانون ہے وہ لوگوں کا 4-5 دن کے بعد کر دے رہا وہ کام۔ 4-5 دن کے بعد، 4-5 دن پرانی بھی رہی تو آپ لوگوں کو سیدھا کوارنٹائن 15 دن کے لیے کر دیا جا رہا۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ۔ اور رہی بات دوسری، ورلڈ بیٹ کمپنی اور بینسوین 2-3 کمپنیاں ہیں، وہ لوگوں کو اکاؤنٹس کی بہت ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹ کی بہت ضرورت ہے، جو وہاں پہ کر رہے ہیں یا کہیں کا آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرئنس ہے تو وہ سرٹیفکیٹ اور آپ لوگوں کی پاسپورٹ کی کاپی اسکین کر کے AIMIM ابو فضل میسنجر پہ بھیجیے۔ اور تنخواہ جو ہے سو آپ لوگوں کی 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوگی، انڈیا کے 2 لاکھ سے۔ میں منیمم بولتا ہوں، میکسیمم نہیں بولتا، میں میکسیمم نہیں بولتا، میں کبھی منیمم بولتا ہوں میں، کیونکہ آدمی کام کرنے والے کم بول کے ہم زیادہ اگرچہ اس کو مل جائے تو خوش ہوتا ہے بندہ، آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم زیادہ بولے اور اس کو اس میں سے کچھ کم ملے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے میں یہ کم سے کم بولنا چاہتا ہوں میں۔ تو آپ لوگ اور جو پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، جو لائٹ ڈرائیور ہے، ہائی وے ڈرائیور ہے، کرن آپریٹر ہے، یہ لوگوں کے لیے جس کے نکل گئے، جس کے آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ ساودھانی سے، ہوشیاری سے کورونا کے نگیٹیو رپورٹ لے کر آپ لوگ نکلیے، اور نکلنے سے 1 دن پہلے کرائیے، آپ لوگ کو بہتری رہے گی۔ جس کے ویزے نہیں نکلے وہ لوگ برائے مہربانی آپ لوگ دوبارہ پاسپورٹ کاپی اسکین کر کے دوبارہ بھیجیے، اور آپ لوگ پہلے کی وہ ڈیٹ لکھیے آپ لوگوں کی جو مہینے میں بھیجے تھے آپ، اگرچہ دن بھی نہیں رہا کوئی بات نہیں، وہ مہینہ لکھیے آپ۔ جس کے نہیں نکلے ان کے لیے بول رہا ہوں میں۔
تاکہ نکل سکے. ابھی کام چالو ہو گیا. 1.5 مہینہ تک بند تھا امیگریشن ترکی کا. نئے ویزے پرانے ویزے یہاں تک کہ رینیو بھی نہیں ہو رہے تھے. بالکل امیگریشن کو یہ لوگ بند کر دیے تھے، جو اب چالو ہو چکے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے. اور الحمدللہ جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں بابری مسجد برابر بنے گی. آج جی سی سی کی میٹنگ تو اختتام پہ پہنچ گئی آج، جس میں چھایا رہا ہمارے دیش کے حالات چھائے ہوئے رہے. ایران چھایا ہوا رہا اور چائنا چھایا ہوا رہا. اور چائنا کی حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، فرانس کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں. وہاں پہ ہمارے مساجد اور ہمارے دینی مدارس کو جس طریقے سے کر رکھا تھا چائنا، لیکن ابھی بھی چائنا کے اندر بعض مدارس اور بعض مسجدیں بند ہیں. وہ بھی کھلانے کی کوشش چل رہی ہے ہماری. اور فرانس کے اندر تو سور کی اولاد ہے، وہ سمجھ رہا نہیں. انہیں بولے تو انہیں انسان کی بولی سمجھ میں اس کو نہیں آتی. جب تک اس کی پھوٹے گی نہیں، جب تک وہ بڑھے گا نہیں. بہرحال ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ فرانس کا وہ سور بھی مان جائے گا. مان تو گیا ہے انہیں، لیکن اندر سے ابھی بھی وہی نسل حرام کی حرکتیں کر رہا انہیں. ابھی بھی نسل حرام خور کی حرکتیں کر رہا. ایسے کئیوں مساجد ہے جو ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ مسجد اقصی میں دیکھیے فلسطین میں اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ایک ہی مرد مجاہد ہے، وہ ہے رجب طیب اردگان. الحمدللہ وہاں پہ بھی نماز ہو رہی ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حالانکہ حال میں تھوڑے دن پہلے مسجد اقصی کے سڑیوں کو شہید کیا گیا تھا. پھر دوبارہ سڑیاں بنائے گئے. رجب طیب اردگان وہیں پہ تھے جب سڑیاں بنائے دوبارہ. وہاں پہ رہ کر طیب اردگان نے سڑیوں کو بنایا. اور الحمدللہ ابھی مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے. اور جو بھی مقصد ہے، فلسطین کے جتنے بھی باشندے ہیں ان ساروں کو مثال کے طور پہ گود لے لیا ہے سمجھو رجب طیب اردگان نے. جس طریقے سے 5 لاکھ روہنگیا مسلمان کو گود لینے کی بات کی، ایک پوری دنیا میں ایک ادھم مچ گیا، کیونکہ سب کے منہ پہ ایک کرارا تماچا پڑا. سب کی اوقات پتہ چلی. ہاں رجب طیب اردگان لی. اب ان کو بھی شرم آنی چالو ہو گئی پیچھے سے. دوسرے ممالک بھی لینا پڑتا. کب تک وہ بھی انسان کی اولاد ہے. کتنا سہ رہے ہیں وہ لوگ، کتنا ظلم ڈھایا جا رہا، کیسا کاٹا گیا، کیسا پھینکا گیا، کیسے لاشیں بچھے رہے روہنگیا مسلمانوں کے. وہاں کی سرکار کو تو معلوم، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، نسل حرام ہے، فرقہ پرست ہے، ایک آتنکی سرکار ہے وہ. اس لیے اپنے وطنیوں کو بھی وہ لوگ نکال باہر کرے. صرف ان کا قصور یہ تھا وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک، یہ برتاؤ یہ لوگوں کا جاری رہا. لیکن اب جس طریقے سے آج جو بات ہوئی، آج جو میٹنگ ختم ہوئی جی سی سی کی، اس میں روہنگیا بھی چھائے ہوا رہا، روہنگیا کے مسلمان بھی چھائے ہوئے رہے. کویت نے کل اعلان کرے گا انشاءاللہ کتنے لوگوں کو وہ بھی گود لے رہا ہے. اور دبئی بھی بولے گا، قطر بھی بولے گا. سب اگرچہ ملک کے آگے بڑھ کر سب اگرچہ 50,000 ہزار 1 لاکھ لوگوں کو بھی لے لیے اگرچہ، تو ان کی جانیں سیف ہو جائے گی. یہی کہنا ہے آپ کے بھائی کا، ابو فیصل کا. بہرحال ہم تو دعا گاہ ہے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور ہماری بابری مسجد کا فیصلہ جلد سے جلد ہو. یہ لنگے، یہ بکے جتنی ناجائز کوشش کرنا ہے کر رہے ہیں، یہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں. پھر 14 جنوری کو ایک دیوار لگانے کی بات کی، 100 فٹ نیچے چھوڑ دے کے پانی کا. لیکن یہ پانی رکے گا نہیں رے بیوقوفو. یہ پانی جب تک نہیں رکے گا جب تک ادھر مسجد کے لیے تعمیر چالو نہیں ہوگی. تم لاکھ
چھک مرا لو کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اور ویسے اب منڈے کے دن خود فیصلہ ہو جائے گا بابری مسجد کا انٹرنیشنل کورٹ میں انشاءاللہ. اس کے بعد صورت دکھانے کی تمہاری اوقات نہیں رہے گی. تم کو کفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا. جتنے بھی بابری مسجد کو شہید کرے ہیں حرام کی نسلیں اور حرامی نسلوں کو انشاءاللہ سبق سکھائیں گے انشاءاللہ. چلو یہ میرا دوڑنے کا وقت ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک 10 منٹ نکالا میں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکو. منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، اپنے بھائی کو یاد رکھیے. دعاؤں